اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ میرا نام محمد شاہ نواز ہے اور میرا تعلق ریاست جموں کشمیر کے خطہ پونچھ سے ہے۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں میں غم دوش رہوں، نالا بلبل کا سنوں ہر ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ سامعین محترم، نسل انسانی کی ابتدا سے لے کر آج تک ایک ایسی نماز ادا کی گئی ہے اور ایک ایسی اذان دی گئی ہے جس کی تاریخ، جس کی مثال عالم اسلام میں پھر نہیں ملتی۔ جی ہاں، میری مراد وہ نماز ہے، وہ 7ویں صدی عیسوی کی نماز ہے جو حسین ابن علی نے میدان کربلا میں تیر و ثنا کی بارش میں ادا کی، اور اذان وہ اذان جو جنت نذیر وادی کشمیر میں 20ویں صدی عیسوی میں دی گئی۔ سامعین محترم، 13 جولائی 1931 کشمیری تاریخ کا وہ دن ہے جب کشمیری عوام، ایک کشمیری نوجوان جس کا نام عبدالقدیر تھا، اس کی رہائی کے لیے سراپا احتجاج تھی کہ ظہر کا وقت آن پہنچا۔ نماز ظہر کے لیے ایک نوجوان اٹھتا ہے اور اذان شروع کرتا ہے۔ اذان شروع کرنی ہی تھی کہ ڈوگرئی افواج نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں وہ نوجوان شہید ہو جاتا ہے۔ سلسلہ اذان کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرا نوجوان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اذان کو وہیں سے شروع کرتا ہے جہاں پر پہلا چھوڑ چکا، اسے بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا نوجوان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اسے بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح جب اذان اپنے اختتام کو پہنچی تو 22 کشمیری نوجوان جام شہادت نوش کر چکے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، قربانی کی یہ لازوال داستان جو جولائی 1931 سے شروع ہوئی، جب 1947 کو پہنچتی ہے تو 6 نومبر 1947 کو ایک دن میں 2,37,000 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، یہ مختلف تاریخی مراحل سے گزرتی ہوئی آج میں 21ویں صدی کا انسانیت پسند شخص آپ کے سامنے اس کو اسی طرح سے بیان کر رہا ہوں جس طرح اسے ماضی میں کیا جاتا تھا۔ سامعین محترم، گزشتہ برس 5 اگست کو بھارتی انتظامیہ نے ریاست جموں کشمیر کی مظلوم و محکوم قوم کا آخری اور بنیادی حق بھی ان سے چھین لیا اور وادی نذیر جنت کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا۔ سامعین محترم، کشمیری نوجوان قربانی کی ایک لازوال داستان کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آئے روز کشمیری نوجوان شہادتیں پیش کر رہے ہیں اور اپنے جسموں کو سبز حلالی پرچم کے سپرد کر کے زیر زمین ڈال دیتے ہیں۔ سامعین محترم، کئی مائیں ایسی ہیں جن کے چاند نظر دھند ہو گئے، کئی بہنوں کے ارمان نظر آتش ہو گئے، کئی بیٹیوں کی ردائیں ان کے سروں سے چھین لی گئیں۔ 1,11,000 سے زائد نوجوانوں کی قربانی دینے کے باوجود آج بھی کشمیری قوم وطن عزیز پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے اور مملکت خداداد پاکستان کی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ اے پاک ادھر دیکھ کے ہم نے تیری خاطر
وہ دن بھی گزارے جو گزرنے کے نہیں تھے۔ اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ سامعین محترم، 4 نسلوں کی قربانی دینے کے باوجود آج بھی کشمیری قوم آزادی کی امید لیے منتظر آزادی ہے۔ آج بھی کشمیری قوم اسی جوش اور ولولے سے آزادی کی جانب گامزن ہے۔ وہ قربانیوں کا سلسلہ جو مقبول و شبیر سے شروع ہوتا ہوا، برہان و عطر سے ہوتا ہوا، آج ہاشم و منصور تک پہنچ چکا، لیکن آزادی ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اب تو کشمیر کے چرند و پرند بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا، ہم خون کی قسطیں تو کہیں دے چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، وقت کی قلت کی وجہ سے اس طویل گفتگو کا، اس طویل موضوع کا میں حق ادا نہیں کر سکا، لیکن اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کی امید لیے میں ان اشعار پر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ آنکھوں کو خواب، خواب کو تعبیر چاہیے، آنکھوں کو خواب، خواب کو تعبیر چاہیے، کو دمن کے عشق کی جاگیر چاہیے، گر آرزو خلد بری حکم خدا ہے، جنت مجھے باصورت کشمیر چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔